بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے سلسلے دروس قرآن کی ایک اور نشست میں. آج ہم سورۃ الفیل کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر سنیں گے. سورۃ الفیل یعنی وہ سورہ جس میں ہاتھی والوں کا ذکر ہے، اور فیل اس کا مطلب ہے ہاتھی کے. اس سورے میں جو بنیادی طور پر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے لشکر ہیں جو اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں. بندہ اللہ کے سامنے بے بس ہے. اور اس سورے میں ابرہہ کا جو واقعہ ہے جس کو تاریخ کی کتابوں میں بہت تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، مختصر یہ کہ ابرہہ نامی ایک بادشاہ تھا. اس بادشاہ نے جب دیکھا کہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ لوگ وہاں کیوں جا رہے ہیں. تو اس نے خانہ کعبہ کی طرح ہی ایک گرجا گھر بنایا، اس نے گھر بنایا اور کہا کہ لوگ اب سے مکہ عبادت کے لیے نہ جائیں، بلکہ جو یہ میرا گھر ہے، میں نے جس کو بنایا ہے، وہاں پر عبادت کے لیے آئیں. عرب کو یہ چیز کیسے برداشت ہو سکتی تھی؟ یہاں کے ایک آدمی اس کے عبادت گاہ میں چلے گئے اور رات میں انہوں نے پاخانہ کر دیا، گندگی پھیلا دی، اور وہ وہاں سے واپس لوٹ آئے. صبح کو جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ ایسے ایسے حرکت کی گئی ہے، اسے بتایا گیا کہ مکے والوں نے کی ہے، جن کے پاس کعبہ ہے جہاں آپ نے جانے سے روکا ہے. تو ابرہہ نے اپنا پورا لشکر لے کر، کتنے ہزاروں پر مشتمل تھا وہ لشکر لے کر، ابرہہ کعبۃ اللہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا، اور کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے وہ آیا تھا. اور وہ اپنے ساتھ اس میں ہاتھی بھی لایا تھا. چونکہ عربوں نے اس سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھا تھا، یہ پہلا موقع تھا کہ جنگ کے موقع پر وہ ہاتھی دیکھ رہے تھے. وہ ہاتھی لے کر اپنا رعب بٹھانا چاہتا تھا، اور وہ چیز جو تھی مکمل وہاں پر جو لوگ آتے تھے عبادت کرنے کے لیے، اس کعبے کو ہی وہ ختم کرنے کے لیے آیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی اس میں اپنی جو قدرت ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ مکے والے تو بے بس تھے، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم نے اپنا لشکر بھیجا. آپ اگر یہ واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ سننا چاہتے ہیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 5 میں ہم نے اس واقعے کا مفصل ذکر کیا ہے. لنک آپ کو ڈسکرپشن نیچے مل جائے گی، یا آپ کو یہاں پر آئی بٹن پر کلک جب آپ کریں گے تو آپ وہاں سے بھی اس پورے واقعے کو سماعت فرما سکتے ہیں. تو اس میں جو مضامین ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے لشکر ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے، ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے سے اس لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. اور اس میں یہ بھی مضامین ہے کہ ہر فاجر جو اللہ سے جنگ کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا. اس سورے کا اور ایک پیغام یہ ہے کہ مدد اور غلبہ طاقت کی وجہ سے نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے غالب رکھتا ہے. دوسری اور ایک بات اس سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے. مسلمان کتنی کم طاقت میں کیوں نہ ہو، کتنی کم تعداد میں کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اپنے گھر کی ضرور بضرور حفاظت کرتا ہے. اس میں موضوع یہ بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلے تو ہاتھی والوں کا قصہ اس میں مذکور ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طاقت کا جو ڈر اور خوف اس میں بٹھایا گیا کہ اللہ کی ایک طاقت ہے، اور تمام لشکر آسمان و زمینوں کے جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. دوسرے اس میں یہ بھی پیغام ہے اور موضوع ہے کہ اللہ حق کی مدد ضرور کرتا ہے.
اور یہ پورا نظام، دنیا کا نظام اللہ چلا رہے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جو چیز جب چاہے ویسے کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات اس سے بھی معلوم ہوئی کہ ظالم کی ہلاکت یقینی ہے، اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھتے ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ ابرہہ اتنے بڑے لشکر والا تھا، اس نے اپنے لشکر کی کچھ حفاظت، وہ لشکر کی کیا حفاظت کرتا، خود کی حفاظت نہیں کر سکا، وہ لشکر والے اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ظالم کی چال جو بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناکام کر کے رکھتے ہیں۔ اب اس کی ترجمہ، اس سورہ کا ترجمہ ہم سماعت فرمائیں گے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، یعنی وہی ان کو کس طرح ہلاک کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی، ان کا جو لشکر تھا وہ بیکار نہیں کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر وہ ان پر پھینک رہے تھے اور وہ اس سے ہلاک ہو رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ دو اس کے پنجوں میں، جو پیر کے جو پنجے ہوتے ہیں، اس میں ایک کنکری، ایک پیر میں ایک کنکری، ایک پیر میں، اور تیسری اس کے چونچ میں تھی۔ ہر پرندہ تین تین کنکریاں لے کر آیا تھا، اور اس کنکریوں کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ فجعلہم کعصف مأکول، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ اس واقعے کا اثر عرب پر اس طرح پڑا، عربوں کے پاس کوئی تاریخ نہیں تھی، کوئی کیلنڈر نہیں تھا۔ یہ جب واقعہ پیش آیا اور ان کی ہلاکت ہوئی تو عربوں نے اس سال کو عام الفیل کا نام دیا، یعنی ہاتھی والوں کا سال، وہ سال جس سال ہاتھی والوں کا حملہ ہوا، اور اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی۔ تو یہ تھی مختصر تفسیر اور اس کا ترجمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔